تفرید ہے جو جہالت کے لوازم سے ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ الجاہل وما مفرط او مفرط، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میانہ روی پر نہیں رہتا، بلکہ یا افراط میں مبتلا ہوتا ہے یا تفریط میں۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنے کے ہیں اور تفریط کے معنی ہیں فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی کرنے کے۔ اور یہ افراط و تفریط یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی دو مختلف جماعتوں کی طرف سے عمل میں آئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جماعت کے یہ دو مختلف عمل مختلف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوئے ہوں، کہ بعض کی تکذیب و قتل تک نوبت پہنچ جائے اور بعض کو خدا کے برابر بنا دیا جائے۔ ان آیات میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو ہدایات ان کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو دی گئی ہیں، وہ دین و مذہب اور اس کی پیروی میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا انسان کو گمراہیوں کے غار میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے اس کی تشریح سمجھ لیجئے۔ اللہ جل شأنہ تک رسائی کا طریقہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے جہاں اور اس کی موجودات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ جل شأنہ ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کا حکم ہے، اسی کی اطاعت ہر انسان پر لازم ہے۔ لیکن بیچارہ خاکی نژاد انسان اپنی مادی ظلمتوں اور پستیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی ساری رسائی اس ذات قدوس تک یا اس کے احکام و ہدایات معلوم کرنے تک کس طرح ہو؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کے لیے دو واسطے مقرر کر دیے جن کے ذریعے انسان کو حق تعالی کی پسند و ناپسند اور معمورات و منہیات کا علم ہو سکے۔ ایک اپنی کتابیں جو انسان کے لیے قانون اور ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتی ہیں، دوسرے اپنے ایسے مخصوص و مقبول بندے جن کو اللہ تعالی نے انسانوں میں سے چن لیا ہے اور ان کو اپنی پسند و ناپسند کا عملی نمونہ اور اپنی کتاب کی عملی شرح بنا کر بھیجا ہے، جن کو دینی اصطلاح میں رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ کوئی کتاب خواہ کتنی ہی جامع اور مفصل کیوں نہ ہو، کسی انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ فطری طور پر انسان کا مربی و مصلح صرف انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے دو سلسلے رکھے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ، جن میں انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کے نائبین علماء و مشائخ سب داخل ہیں۔ رجال اللہ کے سلسلے کے متعلق زمانہ قدیم سے دنیا افراط و تفریط کی غلطیوں میں مبتلا رہی ہے، اور مذاہب میں جتنے مختلف فرقے پیدا ہوئے وہ سب اسی ایک غلطی کی پیداوار ہیں کہ کہیں ان کو حد سے بڑھا کر رجال پرستی تک نوبت پہنچا دی گئی، اور کہیں ان سے بالکل قطع نظر کر کے حسبنا کتاب اللہ کو غلط معنی پہنا کر اپنا شعار بنا لیا گیا۔ ایک طرف رسول کو بلکہ پیروں کو بھی عالم الغیب اور خاص خدائی صفات کا مالک سمجھ لیا گیا، اور پیر پرستی بلکہ قبر پرستی تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول کو بھی محض ایک قاصد اور چٹھی رساں کی حیثیت دے دی گئی۔ آیات متذکرہ میں رسولوں کی توہین کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا، اور ان کو حد سے بڑھا کر خدا تعالی کے برابر کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ آیت لا تغلوا فی دینکم اسی مضمون کی تمہید ہے، جس نے واضح کر دیا کہ دین اصل میں چند حدود و قیود ہی کا نام ہے۔ ان حدود کے اندر کوتاہی کرنا اور کمی کرنا جس طرح جرم ہے، اسی طرح ان سے آگے بڑھنا اور زیادتی کرنا بھی جرم ہے۔
جس طرح رسولوں اور ان کے نائبوں کی بات نہ ماننا، ان کی توہین کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کا مالک یا مساوی سمجھنا اس سے زیادہ گناہ عظیم ہے۔ علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں، علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں۔ آیت مذکورہ میں لا تغلو فی دینکم کے ساتھ لفظ غیر الحق لایا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ناحق کا غلو مت کرو۔ یہ لفظ محققین اہل تفسیر کے نزدیک تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ غلو فی الدین ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، اس میں حق ہونے کا احتمال ہی نہیں۔ اور علامہ زمخشری علیہ الرحمہ وغیرہ نے اس جگہ غلو کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک ناحق اور باطل جس کی ممانعت اس جگہ کی گئی ہے، دوسرے حق اور جائز جس کی مثال میں انہوں نے علمی تحقیق و تدقیق کو پیش کیا ہے، جیسا کہ عقائد کے مسائل میں حضرات متکلمین کا اور فقہی مسائل میں فقہا رحمہم اللہ کا طریق رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بھی اگرچہ غلو ہے مگر غلو حق اور جائز ہے، اور جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غلو کی تعریف میں داخل ہی نہیں۔ قرآن و سنت کے مسائل میں گہری نظر اور موشگافی جس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے وہ غلو نہیں، اور جو غلو کی حد تک پہنچے وہ اس میں بھی مذموم ہے۔ بنی اسرائیل کو معتدل راہ کی ہدایت۔ مذکورہ آیت کے آخر میں موجودہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، یعنی اس قوم کے خیالات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے تھے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ اس کے بعد ان کی گمراہی کی حقیقت اور وجہ کو ان الفاظ سے بیان فرمایا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے جو افراط و تفریط کے درمیان معتدل راہ تھی۔ اسی طرح اس آیت میں غلو اور افراط و تفریط کی مہلک غلطی کا بیان بھی آ گیا اور درمیانی راہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کا بھی۔ بنی اسرائیل کا انجام بد۔ دوسری آیت میں ان بنی اسرائیل کا انجام بد ذکر کیا گیا ہے جو اس افراط و تفریط کی گمراہی میں مبتلا تھے کہ ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہوئی۔ اول داؤد علیہ السلام کی زبان سے جس کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ ہو کر خنزیر بن گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت ان پر مسلط ہوئی جس کا اثر دنیا میں یہ ہوا کہ مسخ ہو کر بندر بن گئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ بتقاضۂ مقام صرف دو پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پر لعنت کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اس طرح مسلسل 4 پیغمبروں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت مسلط ہوئی جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی یا جنہوں نے ان کو حد سے آگے بڑھا کر خدا تعالی کی صفات کا شریک بنا دیا۔ آخری دونوں آیتوں میں کفار کے ساتھ گہری دوستی اور موالات کی ممانعت اور اس کے تباکن نتائج کا بیان فرمایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ ساری کجروی اور گمراہی نتیجہ تھی ان کے غلط قسم کے ماحول اور کفار کے ساتھ دلی دوستی کرنے کا، جس نے ان کو تباہی کے گھڑے میں دھکیل دیا تھا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور تو پاوے گا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاویں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ ربط آیات، اوپر یہود کا مشرکین سے دوستی رکھنا مذکور تھا، آگے ان کا مع مشرکین کے مسلمانوں سے عداوت رکھنا مذکور ہے، جو اس دوستی کا اصلی سبب تھا۔ اور چونکہ ہر معاملے میں قرآن مجید عدل و انصاف کا سب سے بڑا داعی ہے، اس لیے یہود و نصارہ میں بھی سب کو ایک درجے میں شمار نہیں کیا، جس میں کوئی خوبی تھی اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ مثلا نصارہ کی ایک خاص جماعت میں بنسبت ان یہود کے تعصب کا کم ہونا، اور ان نصارہ میں جنہوں نے یہ حق قبول کر لیا تھا ان کا مستحق حسن ثنا و حسن جزا ہونا مذکور ہے۔ اور یہ خاص جماعت حبشہ کے نصارہ کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جبکہ ہجرت مدینہ کے قبل وہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے کچھ تکلیف نہیں دی، اور جو اور نصرانی ایسا ہی ہو وہ بھی حکماً انہی میں داخل ہے۔ اور ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اور ان کے مصاحب ہیں کہ حبشہ میں بھی قرآن سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 30 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سن کر روئے اور اسلام قبول کیا۔ یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ خلاصہ تفسیر، غیر مومنین میں تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یہود اور ان مشرکین کو پاویں گے، اور ان غیر مومن آدمیوں میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر بنسبت اوروں کے ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ قریب تر کا مطلب یہ ہے
کہ دوست تو وہ بھی نہیں مگر دوسرے کفار مذکورین سے غنیمت ہیں۔ یہ دوستی سے قریب تر ہونا اور عداوت میں کم ہونا اس سبب سے ہے کہ ان نصارہ میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، اور جب کسی قوم میں ایسے لوگ بکثرت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ زیادہ عناد نہیں رہتا، اگرچہ خواص و عوام حق کو قبول بھی نہ کریں، اور اس سبب سے ہے کہ یہ نصارہ لوگ متکبر نہیں ہیں، قسیسین و رہبان سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور نیز تواضع کا خاصہ ہے امر حق کے سامنے نرم ہو جانا، اس لیے ان کو عداوت زیادہ نہیں۔ پس قسیسین و رہبان یعنی علماء و مشائخ کا وجود اشارہ ہے علت فاعلہ کی طرف اور عدم استکبار قابلیت کی طرف، بخلاف یہود و مشرکین کے کہ محب دنیا اور متکبر ہیں، اور وہ یہود میں بھی بعض علماء حقانی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بوجہ ان کی قلت کے عوام میں اثر نہیں پہنچتا تھا، اس لیے ان میں عناد ہے جو سبب ہو جاتا ہے شدت عداوت کا۔ اسی لیے یہود تو مومن ہی کم ہوئے، اور مشرکین میں سے جب عناد نکل گیا تب مومن ہونا شروع ہوئے، اور بعض ان میں جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی قرآن، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے دین حق یعنی اسلام کو پہچان لیا۔ مطلب یہ کہ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے، یعنی ان میں شمار کر لیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر حسب تعلیم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو دین حق ہم کو اب پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لاویں، اور پھر اس بات کی امید بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک مقبول لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا، بلکہ یہ امید موقوف اسلام پر ہے، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول مع الاعتقاد کی پاداش میں ایسے باغ بہشت کے دیں گے جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور نیکوکاروں کی یہی جزا ہے۔ اور برخلاف ان کے جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات و احکام کو جھوٹا کہتے رہے، وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ معارف و مسائل۔ بعض اہل کتاب کی حق پرستی۔ ان آیات میں مسلمانوں کے ساتھ عداوت یا مودت کے معیار سے ان اہل کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے، مگر ان اوصاف کے لوگ یہود میں بہت کم کالعدم تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ نصارہ میں نسبتاً ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور وہاں کے حکام و عوام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی، اور اسی سبب سے جب مکہ مکرمہ کے مسلمان قریش کے مظالم سے تنگ آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ عرصے کے لیے وہاں چلے جائیں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ 11 حضرات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو عورتوں کے علاوہ 82 مردوں پر مشتمل تھا حبشہ پہنچ گیا۔ شاہ حبشہ اور وہاں کے باشندوں نے ان کا شریفانہ استقبال کیا، اور یہ لوگ امن و عافیت سے وہاں رہنے لگے۔
قریش مکہ کے غیظ و غضب نے ان کو اس پر بھی نہ رہنے دیا کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں اپنی زندگی عافیت سے گزار لیں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بہت سے تحفے دے کر شاہ حبشہ کے پاس روانہ کیا اور یہ درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر شاہ حبشہ نے حالات کی تحقیق کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے۔ ان حالات اور اسلام کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق پایا، جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور ان کی تعلیمات کا مختصر خاکہ اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خلیہ وغیرہ مذکور تھا۔ اس سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے قریشی وفد کے ہدیے تحفے واپس کر دیے اور ان کو صاف جواب دے دیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا کبھی حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کا شاہ حبشہ پر اثر رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر مگر جامع خاکہ کھینچ دیا تھا، اور پھر ان حضرات کے قیام نے نہ صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام و عوام سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و عظمت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا اور مہاجرین حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا، تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصارہ کے بڑے بڑے علماء مشائخ کا ایک وفد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں 62 حضرات حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ شاہ حبشہ کے وفد کی درگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری۔ یہ وفد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درویشانہ اور راہبانہ لباس میں ملبوس حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ یہ لوگ سنتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سب نے کہا، یہ کلام اس کلام کے کتنا مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد شاہ حبشہ نجاشی نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک خط دے کر اپنے صاحبزادے کو ایک دوسرے وفد کا قائد بنا کر بھیجا، مگر سوء اتفاق سے یہ کشتی دریا میں غرق ہو گئی۔ الغرض حبشہ کا بادشاہ اور حکام و عوام نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف شریفانہ اور عادلانہ سلوک کیا بلکہ بالآخر خود بھی مسلمان ہو گئے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیات متذکرہ انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور بعد کی آیات میں ان کا خوف حق تعالی سے رونا اور حق کو قبول کرنا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس پر بھی جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ آیات نجاشی اور اس کے بھیجے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن الفاظ میں عموم ہے، اس لیے اس کا حکم ان تمام نصارہ کے لیے عام اور شامل ہے جو اہل حبشہ کی طرح حق پرست اور انصاف پسند ہوں، یعنی اسلام سے پہلے انجیل کے متبع تھے اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے پیرو ہو گئے۔ یہود میں بھی اگرچہ چند حضرات اسی شان کے موجود تھے جو عہد موسوی میں تورات پر عامل رہے، پھر اسلام آنے کے بعد اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، لیکن یہ اتنی کم تعداد تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہود کا حال کھلا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بیخ کنی میں سب سے آگے تھے، اس لیے صدر آیت میں یہود کا یہ حال ذکر فرمایا۔
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یعنی مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں نصارہ کی ایک خاص جماعت کی مدح فرمائی گئی ہے جو خدا ترسی اور حق پرستی کی حامل تھی۔ اس میں نجاشی اور اس کے اعوان و انصار بھی داخل ہیں، اور دوسرے نصارہ بھی جو ان صفات کے حامل تھے یا آئندہ زمانے میں داخل ہوں، لیکن اس کے یہ معنی نہ آیات سے نکلتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کہ نصارہ خواہ کیسے بھی گمراہ ہو جائیں اور اسلام دشمنی میں کتنے ہی سخت اقدام کریں، ان کو بہرحال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے اور مسلمان ان کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ یہ ہدایتاً غلط اور واقعات کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں متعلقہ نصارہ کی مدح ہے اور وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ اگر عام طور پر دونوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کیا جائے تو نصارہ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آج کل کے عام نصارہ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم حصہ نہیں لیا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ نصارہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوئی ہے جو خدا ترس اور حق پرست تھے، اسی کے نتیجے میں ان کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی، اور یہ آیات ان دونوں جماعتوں کے مابین اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ خود اسی آیت کے آخر میں قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی جن نصارہ کی مدح ان آیات میں کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور خدا ترس تارک الدنیا حضرات ہیں، اور ان میں تکبر نہیں کہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مقابلے سے معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہ تھے، ان میں خدا ترسی اور حق پرستی نہ تھی۔ ان کے علماء نے بھی بجائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنا لیا تھا، اور طلب دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے کہ حق و ناحق اور حلال و حرام کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست علماء و مشائخ ہیں۔ آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست خدا ترس علماء و مشائخ ہیں۔ ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء و مشائخ موجود ہوں جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ربط آیات، یہاں تک اہل کتاب کے متعلق گفتگو تھی، آگے پھر عبد ہے احکام فرعیہ کی طرف، جن کا ذکر کچھ شروع صورت میں اور کچھ درمیان میں بھی ہوا ہے، اور باعتبار خصوصیت مقام کے ایک ربط خاص بھی منقول ہے۔ وہ یہ کہ اوپر مقام مداح میں رحبانیت کا ذکر آیا ہے، وہ باعتبار اس کے ایک جز خاص یعنی ترک حب دنیا کی ہے، وہ باعتبار اس کے ایک جزو خاص یعنی ترک حب دنیا کے ہے، لیکن احتمال تھا کہ کوئی رحبانیت کی مساوی خصوصیات کو قابل مدح سمجھ جائے
اس لیے اس مقام پر اس تحریم حلال کی ممانعت زیادہ مناسب معلوم ہوئی۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، اللہ تعالی نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، خواہ وہ کھانے پینے اور پہننے کی قسم سے ہوں یا منکوحات کی قسم سے ہوں، ان میں لذیذ اور مرغوب چیزوں کو قسم و عہد کر کے اپنے نفسوں پر حرام مت کرو، اور حدود شرعیہ سے جو کہ تحلیل و تحریم کے باب میں مقرر ہیں آگے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالی حد شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور خدا تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، برتو، اور اللہ تعالی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تحریم حلال خلاف رضائے حق ہے، ڈرو اور اس کا ارتکاب مت کرو۔ معارف و مسائل، ترک دنیا اگر حدود الہیہ کے اندر ہو تو جائز، ورنہ حرام ہے۔ مذکورہ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ ترک دنیا اور ترک شہوات اللذات ایک درجے میں محبوب پسندیدہ ہے، مگر اس میں بھی حدود الہیہ سے تجاوز کرنا مذموم اور حرام ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے 3 درجات۔ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتقاداً اس کو حرام سمجھ لیا جائے، دوسرے یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرے، مثلا قسم کھا لے کہ ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا، یا فلاں قسم کا حلال کھانا نہ کھاؤں گا، یا فلاں جائز کام نہ کروں گا۔ تیسرے یہ کہ اعتقاد و قول تو کچھ نہ ہو، محض عملاً ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کرے۔ پہلی صورت میں اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھنے والا قانون الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں اگر الفاظ قسم کھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو قسم ہو جائے گی۔ قسم کے الفاظ بہت ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ان میں ایک مثال یہ ہے کہ صراحتاً کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھاؤں گا یا فلاں کام نہ کروں گا، یا یہ کہے کہ میں فلاں چیز یا فلاں کام کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسی قسم کھانا گناہ ہے، اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ قسم ادا کرے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو بلکہ عمل میں ایسا معاملہ کرے جیسا حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ دائمی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے، جس کا گناہ عظیم ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے۔ اس کے خلاف کرنا واجب اور اس کی ایسی پابندی پر قائم رہنا گناہ ہے۔ ہاں اگر ایسی پابندی بنیت ثواب نہ ہو بلکہ کسی دوسری وجہ سے ہو، مثلا کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے کسی خاص چیز کو دائمی طور پر چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بعض صوفیہ کرام اور بزرگوں سے حلال چیزوں کے چھوڑنے کی جو روایات منقول ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے ان چیزوں کو مضر سمجھا یا کسی بزرگ نے مضر بتلایا، اس لیے بطور علاج چھوڑ دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی حلال چیز کو بلا کسی عذر کے ثواب سمجھ کر چھوڑ دے، جس کو ناوافق آدمی تقوی سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تعدی اور ناجائز ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی جو رزق حلال پاک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہارا ایمان ہے ڈرتے رہو۔
اس آیت میں واضح فرما دیا کہ حلال 5 چیزوں کا ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا تقویٰ نہیں، بلکہ تقویٰ اس میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے اور شکر ادا کرے۔ ہاں کسی جسمانی یا روحانی مرض کی وجہ سے بطور علاج کسی چیز کو چھوڑے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا، سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا 1 گردن آزاد کرنی۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو۔ وقت آیات، اوپر تحریم طیبات کا ذکر تھا چونکہ وہ بعض اوقات بذریعہ قسم کے ہوتی ہیں، اس لیے آگے قسم کھانے کا حکم مذکور ہے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ تم سے دنیاوی مواخذہ نہیں فرماتے، یعنی کفارہ واجب نہیں کرتے تمہاری قسموں میں لغو قسموں توڑنے پر، لغو قسم توڑنے پر، لیکن ایسا مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو آئندہ بات پر مستحکم کر دو اور پھر اس کو توڑ دو۔ سو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو معمولی طور پر کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان 10 محتاجوں کو کپڑا دینا اوسط درجے کا، یا 1 غلام یا لونڈی آزاد کرنا، یعنی تینوں میں جس کو چاہے اختیار کر لے، اور جس کو ان تینوں میں سے ایک کا بھی مقدور نہ ہو تو اس کا کفارہ 3 دن کے متواتر روزے ہیں جو مذکور ہوا کفارہ ہے تمہاری ایسی قسموں کا جبکہ تم قسم کھا دو اور پھر اس کو توڑ دو، اور چونکہ یہ کفارہ واجب ہے اس لیے اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حکم رعایت تمہارے دنیاوی و دینی مسائل کے بیان فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے دوسرے احکام بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اس نعمت یعنی مصالح خلق کی رعایت کا شکر کرو۔
معارف و مسائل، قسم کھانے کی چند صورتیں اور ان سے متعلقہ احکام۔ اس آیت میں قسم کھانے کی چند صورتوں کا بیان ہے۔ بعض کا بیان سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اگر کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو اصطلاح فقہا میں یمین غموس کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، توبہ و استغفار لازم ہے۔ اسی لیے اس کو اصطلاح فقہا میں یمین غموس کہا جاتا ہے، کیونکہ غموس کے معنی ڈوبا دینے والے کے ہیں۔ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعے پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقعے میں وہ غلط ہو۔ مثلا کسی ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے، اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھا لی کہ وہ آ گیا ہے، پھر معلوم ہوا کہ یہ واقعے کے خلاف ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اسی طرح بلا قصد زبان سے لفظ قسم نکل جائے تو اس کو بھی یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ۔ تیسری صورت قسم کی یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اس پر گناہ بھی ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ اس جگہ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں بظاہر لغو سے وہی قسم مراد ہے جس پر کفارہ نہیں، خواہ گناہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ بالمقابل عقدتم الایمان مذکور ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں مواخذے سے مراد صرف دنیا کا مواخذہ ہے جو کفارے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ اس میں لغو سے مراد وہ قسم ہے جو بلا قصد و ارادہ زبان سے نکل جائے یا اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر قسم کھا لے مگر وہ واقع میں غلط نکلی۔ اس کے بالمقابل وہ قسم مذکور ہے جس میں قصداً جھوٹ بولا گیا ہو، جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ یمین لغو پر تو کوئی گناہ نہیں بلکہ گناہ یمین غموس پر ہے جس میں قصد کر کے جھوٹ بولا گیا ہو۔ تو سورہ بقرہ میں حکم آخرت کے گناہ کا بیان ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت متذکرہ میں دنیاوی حکم یعنی کفارے کا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ یمین لغو پر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرتا، یعنی کفارہ واجب نہیں کرتا، بلکہ کفارہ صرف اسی قسم پر لازم کرتا ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں منعقد کی ہو اور پھر اس کو توڑ دیا ہو۔ اس کے بعد کفارے کی تفصیل اس طرح ارشاد فرمائی ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ دوبارہ پڑھتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یعنی 3 کاموں میں سے کوئی ایک اپنے اختیار سے کر لیا جائے۔ اول یہ کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا صبح و شام و 2 وقت کھلا دیا جائے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو بقدر ستر پوشی کپڑا دے دیا جائے۔
مثلا ایک پاجامہ یا تہبند یا لمبا کرتا یا کوئی مملوک غلام آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یعنی اگر کسی قسم توڑنے والے کو اس مالی کفارے کے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، نہ کپڑا دے سکے اور نہ غلام آزاد کر سکے، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے۔ بعض روایات میں اس جگہ 3 روزے پے در پہ مسلسل رکھنے کا حکم آیا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ قسم کے 3 روزے مسلسل ہونا ضروری ہے۔ آیت مذکورہ میں کفارہ قسم کے متعلق اول لفظ اطعام آیا ہے، اور اطعام کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں اور کسی کو کھانا دے دینے کے بھی۔ اس لیے فقہاء رحمہم اللہ نے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ کفارہ دینے والے کو دونوں باتوں کا اختیار ہے کہ 10 مسکینوں کی دعوت کر کے کھانا کھلا دے یا کھانا ان کی ملکیت میں دے دے، مگر پہلی صورت میں یہ ضروری ہے کہ متوسط درجے کا کھانا جو وہ عادتاً اپنے گھر کھاتا ہے 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلا دے، اور دوسری صورت میں ایک مسکین کو بقدر ایک فطرے کے دے دے، مثلا 1.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت، تینوں میں جو چاہے اختیار کرے۔ لیکن روزہ رکھنا صرف اس صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو۔ قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارے کی ادائیگی معتبر نہیں۔ آخر آیت میں تنبیہ کے لیے 2 امر ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اول ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی یہ ہے کفارہ تمہاری قسم کا جب تم نے قسم کھائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکثر ائمہ رحم اللہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی آئندہ کام کرنے یا نہ کرنے پر حلف کرو اور پھر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ وہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کفارے کی ادائیگی قسم ٹوٹنے کے بعد ہونی چاہیے۔ قسم توڑنے سے پہلے اگر کفارہ دے دیا جائے تو وہ معتبر نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کفارہ لازم ہونے کا سبب قسم توڑنا ہے۔ جب تک قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب ہی نہیں ہوا۔ تو جیسے وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ نہیں ہوتا، اسی طرح قسم ٹوٹنے سے پہلے قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم کھا لی ہے تو بلا ضرورت شرعی یا طبعی قسم کو نہ توڑو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قسم کھانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، اپنی قسم کو محفوظ رکھو، جب تک شدید مجبوری نہ ہو قسم نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے ایمان والو، یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پاسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بذریعہ شراب اور جوے کے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ سو اب بھی تم باز آؤ گے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ ربط آیات، اوپر حلال چیزوں کے ترک خاص کی ممانعت تھی، آگے بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ اوپر حلال چیزوں کے ترک خاص کی ممانعت تھی، آگے بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرآن کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو بوجہ ان کی مضرتوں سے بچنے کے جو آگے مذکور ہیں فلاح ہو۔ اور وہ مضرتیں دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی، جن کا بیان یہ ہے کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں برتاؤ میں عداوت اور دلوں میں بغض واقع کر دے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی، گالی گلوچ دنگا فساد ہو جاتا ہے، جس سے بعد میں بھی طبعاً کدورت باقی رہتی ہے، اور جوئے میں جو شخص مغلوب ہوتا ہے اس کو غالب پر غیظ ہوتا ہے، اور جب اس کو رنج ہوگا دوسرے پر بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ یہ تو دنیاوی مضرت ہوئی، اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اسی شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے، جو کہ اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو باز رکھے۔ چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے کیونکہ شراب میں تو اس کے ہوش ہی بجا نہیں ہوتے، اور قمار میں غالب کو تو سرور و نشاط اس درجے ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہوتا ہے، اور مغلوب کو مغلوب ہونے کا رنج و اضمحلال اور پھر غالب آنے کی کوشش اس درجہ ہوتی ہے کہ اس سے فراغ نہیں ہوتا۔ یہ دینی مضرت ہوئی۔ جب ایسی بری چیزیں ہیں سو بتلاؤ، اب بھی باز آؤ گے، اور تم جمیع احکام میں اللہ تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور مخالفت حکم سے احتیاط رکھو، اور اگر اطاعت سے اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف حکم کا پہنچا دینا تھا، اور وہ اس کو بخوبی انجام دے چکے اور تم کو احکام پہنچا چکے۔ اب تمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی۔ معارف و مسائل، کائنات کی تخلیق انسان کے نفع کے لیے ہے۔ ان آیات میں بتلانا یہ منظور ہے کہ مالک کائنات نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر ایک چیز کو انسان کی خاص خدمت پر لگا دیا ہے، اور انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ انسان پر صرف ایک پابندی لگا دی ہے، انسان پر صرف ایک پابندی لگا دی کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال طیب بنا دیا ہے ان سے اعتراض کرنا بے ادبی اور ناشکری ہے، اور جن چیزوں کے کسی خاص استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے اس میں خلاف ورزی کرنا نافرمانی اور بغاوت ہے۔
بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کی ہدایات کے مطابق اس کی مخلوقات کا استعمال کرے، اسی کا نام عبدیت ہے۔ پہلی آیت میں شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس میں ان 4 چیزوں کو رجس فرمایا۔ رجسن عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھن اور نفرت ہوگی۔ ازلام کی تشریح، ان 4 چیزوں میں سے ایک ازلام ہے جو ظلم کی جمع ہے۔ ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اس کے 10 حصے برابر کر کے تقسیم کرتے۔ اس میں اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں 7 تیروں پر کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے، کسی پر ایک، کسبی پر 2، کسی پر 1، کسی پر 2 یا 3 اور 3 تیروں کو سادہ رکھا ہوا تھا۔ ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے، پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے اور جتنے حصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آئے وہ حصے سے محروم رہتا تھا۔ جیسے آج کل بہت سی قسمیں لاٹری کے طریقوں پر بازاروں میں جاری ہیں، اسی طرح کی قرآن اندازی قمار یعنی جوا ہے جو از روئے قرآن کریم حرام ہے۔ قرآن اندازی کی جائز صورت، ہاں ایک طرح کی قرآن اندازی جائز اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب حقوق سب کے مساوی ہوں اور حصے بھی مساوی تقسیم کر دیے گئے ہوں، پھر ان میں سے حصوں کی تعیین بذریعہ قرآن اندازی کر لی جائے۔ مثلا ایک مکان 4 شریکوں میں تقسیم کرنا ہے تو قیمت کے لحاظ سے 4 حصے برابر لگائے گئے۔ اب یہ متعین کرنا کہ کون سا حصہ کس شریک کے پاس رہے، اس کی تعیین اگر آپس میں مصالحت و رضامندی سے نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ قرآن اندازی کر کے جس کے نام پر جس طرح کا حصہ نکل آئے اس کو دے دیا جائے۔ یا کسی چیز کی خواہش مند 1000 ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں، مگر جو چیز تقسیم کرنا ہے وہ کل 100 ہے، تو اس میں قرآن اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ازلام کی قرآن اندازی کے ذریعے گوشت تقسیم کرنے کی جاہلانہ رسم کی حرمت سورہ مائدہ ہی کی ایک آیت میں پہلے آ چکی ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں جن 4 چیزوں کا حرام ہونا مذکور ہے ان میں سے 2 یعنی میسر اور ازلام نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، باقی 2 میں ایک انصاب ہے جو نصب ان کی جمع ہے۔ ایسی چیز کو نصب کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے کھڑی کی گئی ہو، خواہ بت ہو یا کوئی درخت، پتھر وغیرہ۔ شراب اور جوئے کے جسمانی اور روحانی مفاسد۔ آیت کی شان نزول اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود 2 چیزوں کی حرمت اور مفاسد کا بیان کرنا ہے، یعنی شراب اور جوا۔ انصاب یعنی بتوں کا ذکر اس کے ساتھ اس لیے ملا دیا گیا ہے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے کا معاملہ ایسا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شارب الخمر کعابد الوطن، شارب الخمر کعابد الوطن، یعنی شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا۔ اور بعض روایات میں ہے شارب الخمر کعابد اللات والعزا، یعنی
شراب پینے والا ایسا ہے جیسا لات و عزا کی پرستش کرنے والا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں شراب اور جوئے کی شدید حرمت اور ان کی روحانی اور جسمانی خرابیوں کا بیان ہے۔ اول روحانی اور معنوی خرابیاں رجس من عمل الشیطان کے الفاظ میں بیان کی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کے نزدیک گندی قابل نفرت چیزیں اور شیطانی جال ہیں، جن میں پھنس جانے کے بعد انسان بے شمار مفاسد اور مہلک خرابیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ روحانی مفاسد بیان فرمانے کے بعد حکم دیا گیا فَاجْتَنِبُوهُ کہ جب یہ چیزیں ایسی ہیں تو ان سے اجتناب کرو اور پرہیز کرو۔ آخر میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس میں بتلا دیا گیا کہ تمہاری فلاح دنیا و آخرت اسی پر موقوف ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں شراب اور جوئے کے دنیاوی اور ظاہری مفاسد کا بیان اس طرح فرمایا گیا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی بنیادیں ڈال دے۔ ان آیات کا نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں ہوا ہے کہ شراب کے نشے میں ایسی حرکات صادر ہوئیں جو باہمی غیظ و غضب اور پھر جنگ و جدل کا سبب بن گئیں، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ شراب کے نشے میں جب آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس سے ایسی حرکات کا صدور لازمی جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے کہ ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان اٹھا لیتا ہے، مگر اپنے حریف پر غیظ و غضب اور بغض و عداوت اس کے لازمی اثرات میں سے ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب کی عادت تھی کہ جوئے میں اپنی اہل و عیال اور مال و سامان سب کو ہرا کر انتہائی رنج و غم کی زندگی گزارتے تھے۔ آخر آیت میں پھر ان چیزوں کی ایک اور خرابی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ خرابی بظاہر روحانی اور اخروی خرابی ہے، جس کو دنیاوی خرابی کے بعد مقرر ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اصل قابل نظر اور قابل فکر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقل مند کے نزدیک اسی کی خوبی مطلوب و مرغوب ہونی چاہیے اور اسی کی خرابی سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوبی نہ کوئی قابل فخر چیز ہے، نہ خرابی زیادہ قابل رنج و غم ہے کہ اس کی دونوں حالتیں چند روز میں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت یہ دنیا و آخرت اور جسم و روح دونوں کے لیے مضر ہے۔ آخرت اور روح کے لیے مضر ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی سے غافل بے نماز کی آخرت تباہ اور روح مردہ ہے، اور ذرا غور سے دیکھا جائے تو اللہ سے غافل کی دنیا بھی وبال جان ہوتی ہے کہ جب اللہ سے غافل ہو کر اس کا انتہائی مقصود مال و دولت اور عزت و جاہ ہو جائے تو وہ اتنے بکھیرے اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ وہ خود ایک مستقل غم ہوتے ہیں، جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے مقصود المقاصد یعنی راحت و آرام اور اطمینان و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور ان اسباب راحت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ خود راحت کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور اگر کسی وقت یہ مال و دولت یا عزت و جاہ جاتے رہیں یا ان میں کمی آ جائے تو ان کے غم اور رنج کی انتہا نہیں رہتی۔ غرض یہ خالص دنیا دار انسان دونوں حالتوں میں رنج و فکر اور غم و اندوہ میں گھرا رہتا ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن اور نور نماز سے منور ہے۔
دنیا کے مال و منال اور جاہ و منصب اس کے قدموں پر گرتے ہیں اور ان کو صحیح راحت و آرام پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں جاتی رہیں تو ان کے قلوب اس سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا یہ حال ہوتا ہے، نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہر چہ آمد بود مہمانے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت اگر غور دیکھا جائے تو اخروی اور دنیاوی دونوں طرح کی خرابی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ رجس من عمل الشیطان سے خالص اخروی اور روحانی مضرت بیان کرنا مقصود ہو، اور یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء سے خالص دنیاوی اور جسمانی خرابی بتلانا ہو، اور یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ سے دین و دنیا کی مشترک تباہی و بربادی کا ذکر کرنا مقصود ہو۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے، پھر نماز کو علیحدہ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں افضل و اشرف ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نماز کو مستقل طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، اور تمام دینی اور دنیاوی جسمانی اور روحانی خرابیوں کی تفصیل بتلانے کے بعد ان چیزوں سے باز رکھنے کی ہدایت ایک عجیب دل نواز انداز سے فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی جب یہ ساری خرابیاں تمہارے علم میں آ گئیں تو اب بھی ان سے باز آؤ گے؟ ان دونوں آیتوں میں شراب اور جوئے وغیرہ کی حرمت اور شدید ممانعت کا بیان تھا جو قانون الہی کی ایک دفعہ ہے۔ تیسری آیت میں اس حکم کو آسان کرنے اور اس پر عمل کو سہل بنانے کے لیے قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب بیان کے تحت ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تمہارے فائدے کے لیے ہے، اگر تم نہ مانو تو نہ اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا۔ اللہ تعالیٰ کا اس نفع و نقصان سے بالا تر ہونا تو ظاہر تھا، رسول کے متعلق کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آ جائے۔ اس شبے کے ازالے کے لیے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے جب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے، یعنی صاف صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالی کے احکام پہنچا دینا۔ اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصلاة
الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لے آئے اور عمل نیک کیے پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اے ایمان والو البتہ تم کو آزماوے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اے ایمان والو نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں، اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کعبہ تک، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے، اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ ربط آیات لباب میں مسند احمد سے روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ جب اوپر کی آیت میں تحریم و خمر و میسر نازل ہو چکی تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے آدمی جو کہ شراب پیتے تھے اور قمار کا مال کھاتے تھے تحریم سے پہلے مر گئے، اور اب معلوم ہوا کہ وہ حرام ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر آیت لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا نازل ہوئی، اور پیچھے آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات
میں تحریم طیبات کی ممانعت کا ذکر تھا۔ اب آیت یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ خاص حالات میں خاص چیزوں کو حرام قرار دے دیں۔ خلاصہ تفصیل، ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں اور اس وقت وہ حلال ہو، وہ بعد میں حرام ہو جاوے، اور ان کو گناہ کیسے ہوتا جبکہ گناہ کا کوئی امر مقتضی نہ ہو بلکہ ایک امر مانع موجود ہو، وہ یہ کہ وہ لوگ خدا کے خوف سے اس وقت کی ناجائز چیزوں سے پرہیز رکھتے ہوں، اور دلیل اس خوف کی یہ ہو کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں جو کہ خدا سے ڈرنے کا سبب ہے، اور نیک کام کرتے ہوں جو کوئی خوف خدا کی علامت ہے، اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہیں۔ چنانچہ اگر وہ حلال چیز جس کو پہلے کھاتے پیتے تھے آگے کبھی چل کر حرام ہو جائے تو پھر اس سے بھی اسی خوف خدا کے سبب پرہیز کرنے لگتے ہوں، اور اس خوف کی بھی دلیل مثل سابق یہی ہو کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں جو کہ موقوف ہیں ایمان پر۔ بس یہاں بھی سبب اور علامت خوف خدا کے مجتمع ہیں، مطلب یہ کہ ہر بار کی مقرر تحریم میں ان کا یہی عمل درآمد ہو، کچھ 2-3 بار کی خصوصیت نہیں۔ بس باوجود مانے اور استمرار مانے کہ ہمارے فضل سے بعید ہے کہ وہ گناہگار ہوں، اور ان کی یہ خاص طریقہ مذکور کی نیکوکاری صرف لزوم گناہ سے مانے ہی نہیں بلکہ وجود ثواب و محبوبیت کو مقتضا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں، بس ان میں مبغوض ہونے کا احتمال تو کب ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیر مبغوض ہونے سے گزر کر محبوب ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک بوجہ تم سے دور دور نہ بھاگنے کے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ مطلب امتحان کا یہ کہ حالت احرام میں وحوش کے شکار کرنے کو تم پر حرام کر کے جیسا آگے تصریحاً آتا ہے، ان وحوش کو تمہارے آس پاس پھراتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر بھی معلوم کرے کہ کون شخص اس سے یعنی اس کے عذاب سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ارتکاب حرام سے جو کہ موجب عذاب ہے بچتا ہے۔ اسی سے التزاماً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شکار حرام ہے، تو جو شخص اس حرمت کے بعد جس پر ابتلا بھی دلالت کر رہا ہے حد شرعی سے نکلے گا یعنی شکار ممنوع کا مرتکب ہوگا، اس کے واسطے دردناک سزا مقرر ہے۔ چنانچہ شکاری جانور اسی طرح آس پاس لگے پھرتے تھے، کیونکہ صحابہ میں سے بہت سے شکار کے عادی تھے، اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو رہا تھا جس میں وہ پورے اترے۔ آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ اے ایمان والو، وحشی شکار کو باستثناء ان کے جسم کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اسی طرح جبکہ وہ شکار حرم میں ہو، گو شکاری احرام میں نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس پر اس کے فعل کی پاداش واجب ہوگی جو کہ باعتبار قیمت کے مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہو، جس کے تخمینے کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں کہ دینداری میں بھی قابل اعتبار ہوں اور تجربہ و بصیرت میں بھی، پھر اس قاتل کو تخمینہ قیمت کے بعد اختیار ہے، خواہ اس قیمت کا کوئی ایسا جانور خرید لے کہ وہ پاداش کا جانور خاص چوپاؤں میں سے ہو یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، نر ہو یا مادہ، بشرط یہ کہ نیاز کے طور پر کعبہ کے پاس تک یعنی حرم کے اندر پہنچائی جائے، اور خواہ اس قیمت کے برابر غلہ بطور کفارے کے مسکین کو دے دیا جائے یعنی ایک مسکین کو بقدر 1 صدقۃ الفطر کے دیا جائے، اور خواہ اس غلے کے برابر 2 روزے رکھ لیے جائیں۔
برابری کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کے حصے یعنی فطرے کے بدلے ایک روزہ، اور یہ پاداش اس لیے مقرر کی ہے تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے، بخلاف اس شخص کے جس نے قصدن شکار نہ کیا ہو، وہ اس پر بھی جزا تو یہی واجب ہے مگر وہ فعل کی سزا نہیں بلکہ محل محترم یعنی شکار حرم جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یا احرام کی وجہ سے کل محترم ہو گیا ہے، اس کا ضمان اور جزا ہے، اور اس جزا کے ادا کرنے سے اللہ تعالی جل شانہ نے گزشتہ کو معاف فرما دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا چونکہ اکثر عبد میں ایک گنا پہلی بار سے زیادہ جرأت ہوتی ہے تو اس وجہ سے علاوہ جزائے مذکور کے جو کہ اصل فعل یا محل کا عوض ہے آخرت میں اللہ تعالی سے اس جرأت کا انتقام لیں گے، البتہ اگر توبہ کرے تو انتقام کا سبب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالی زبردست ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ تمہارے لیے حالت احرام میں دریا یعنی پانی کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا سب حلال کیا گیا ہے، تمہارے انتفاع کے واسطے اور تمہارے مسافروں کے انتفاع کے واسطے کہ سفر میں اسی کو توشہ بنا دیں، اور خشکی کا شکار گو بعض صورتوں میں کھانا حلال ہو مگر پکڑنا یا اس میں معین ہونا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، جب تک تم حالت حرام میں رہو اور اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرو جس کے پاس جمع کر کے حاضر کیے جاؤ گے۔ معارف و مسائل۔ محققین نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی مبار دینی سے مجتنب ہونے کے لیے کئی درجے ہیں، اور ایمان و یقین کے مراتب بھی بلحاظ قوت و ضعف متفاوت ہیں۔ تجربہ اور نصوص شریعہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے قلب معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر اللہ کی اسی ترقی و عروج کی طرف اس آیت میں تقوی اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا، اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اس کے ثمرے پر بھی تنبیہ فرما دی۔ مسئلہ سوید جو کہ حرم اور احرام میں حرام ہے، عام ہے، معقول یعنی حلال جانور ہو یا غیر معقول یعنی حرام۔ مسئلہ سوید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہیں، بس جو خلقتاً اہلی ہوں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس مسئلے کو۔ صید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں، جو خلقتاً اہلی ہوں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔ مسئلہ البتہ جو دیش سے مستثنی ہو گئے ہیں اور ان کو پکڑنا، قتل کرنا حلال ہے، جیسے دریائی جانور کا شکار، لقولہ تعالی احل لکم صید البحر، اور بعض خشکی کے جانور جیسے کوا اور چیل اور بھیڑیا اور سانپ اور بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے اس کا قتل بھی جائز ہے، حدیث میں ان کا استثناء مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الصید میں الف لام عہد کا ہے۔ مسئلہ جو حلال شکار غیر احرام اور غیر حرم میں کیا جائے اس کا کھانا محرم کو جائز ہے، جب یہ اس کے قتل وغیرہ میں معین یا مشیر یا بتلانے والا نہ ہو۔ حدیث میں ایسا ہی ارشاد ہے، اور آیت کے الفاظ لا تقتلوا میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہاں لا تقتلوا فرمایا ہے، لا تأکلوا نہیں فرمایا۔ مسئلہ
شکار حرم کو جس طرح قصدن قتل کرنے پر جزا واجب ہے اسی طرح خطا و نسیان میں بھی واجب ہے۔ شکار حرم کو جس طرح قصدن قتل کرنے پر جزا واجب ہے اسی طرح خطا و نسیان میں بھی واجب ہے۔ مثلا جیسا پہلی بار میں جزا واجب ہے اسی طرح دوسری تیسری بار قتل کرنے میں بھی واجب ہے۔ مثلا حاصل جزا کا یہ ہے کہ جس زمان اور جس مکان میں یہ جانور قتل ہوا ہے بہتر تو یہ ہے کہ دو عادل شخص سے، اور جائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی عادل شخص سے جانور کی قیمت کا تخمینہ کرائے۔ پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ مقتول جانور اگر غیر معقول ہے تب تو یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر وہ جانور معقول تھا تو جس قدر تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا۔ اور دونوں حال میں آگے اس کو 3 صورتوں میں اختیار ہے، خواہ تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اور اندر ذبح کر کے فقراء کو بانٹ دے، اور یا اس قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے فی مسکین نصف صاع فقراء کو دے دے، اور یا بحساب فی مسکین نصف صاع جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے، اور تقسیم غلہ اور روزوں میں حرم کی قید نہیں۔ اور اگر قیمت نصف صاع سے بھی کم واجب ہوئی ہے تو اختیار ہے خواہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر فی مسکین نصف صاع دے کر نصف صاع سے کم بچ گیا تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ نصف صاع کا وزن ہمارے وزن کے اعتبار سے 1.25 سیر ہوتا ہے۔ مسئلہ تخمینہ مذکور میں جتنے مساکین کا حصہ قرار پاوے اگر ان کو 2 وقت کھانا شکم سیر کر کے کھلا دے تب بھی جائز ہے۔ اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لیے جانور تجویز کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی تو اس بقیہ میں اختیار ہے خواہ دوسرا جانور خرید لے یا اس کا غلہ دے دے یا غلے کے حساب سے روزے رکھ لے۔ جس طرح قتل میں جزا واجب ہے اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس سے جانور کی کس قدر قیمت کم ہو گئی، اس مقدار میں پھر وہی 3 مذکورہ صورتیں جائز ہوں گی۔ مثلا محرم کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار کا سا ہوگا۔ مثلا اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو جو آبادی سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائے گا۔ مثلا اشارہ دلالت و اعانت شکار میں مثل شکار کرنے کے حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اللہ نے کر دیا کعبہ کو، جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جامیں کعبہ کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو۔ تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ خلاصہ تفسیر، خدا تعالی نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کے کا سبب قرار دے دیا ہے، اور اسی طرح عزت والے مہینے کو بھی، اور اسی طرح حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور اسی طرح ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں، حرم میں ذبح ہوں گے۔ یہ قرارداد علاوہ اور دنیاوی مصلحتوں کے اس دینی مصلحت کے لیے بھی ہے تاکہ تمہارا اعتقاد درست اور پختہ ہو، اس طرح سے کہ تم ان مسائل سے استدلال کر کے اس بات کا یقین ابتداءً یا کمالاً کر لو کہ بے شک اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم کامل رکھتے ہیں، کیونکہ ایسا حکم مقرر کرنا جس میں آئندہ کے ایسے مسائل منعی ہوں کہ عقول بشریہ ان کو نہ سوچ سکیں، دلیل ہے کمال صفت علمیہ کی۔ اور ان معلومات مذکورہ کے ساتھ تعلق علم کامل سے استدلال کر کے یقین کر لو بے شک اللہ تعالی سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ علم ذاتی کی نسبت جمیع معلوم کے ساتھ یکساں ہوتی ہے۔ تم یقین سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں، تو ان کے احکام کی خلاف مت کیا کرو، اور جو احیاناً ہو گیا سو وہ خوب پہنچا چکے، اور جو احیاناً ہو گیا ہو موافق قواعد شریعہ کے توبہ کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، سو وہ خوب پہنچا چکے، اب تمہارے پاس کوئی عذر و حیلہ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم زبان یا جوارح سے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو۔ تو تم کو چاہیے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو، اور تم کو چاہیے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا، یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا اور اطاعت کرنے والا برابر نہیں، بلکہ خبیث مبغوض ہے اور طیب مقبول ہے۔ بس اطاعت کر کے مقبول بننا چاہیے، معصیت کر کے مبغوض نہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اے دیکھنے والے تجھ کو ناپاک کی کثرت، جیسا اکثر دنیا میں یہی واقع ہوتا ہے، تعجب میں ڈالتی ہو کہ باوجود پسندیدہ ہونے کے یہ کثیر کیوں ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ کثرت جو کسی حکمت سے ہے، دلیل محمود ہونے کی نہیں۔ بس جب کثرت پر مدار نہیں، یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم و عقاب پر بھی مطلع ہو گئے تو اس کو مت دیکھو، بلکہ خدا تعالیٰ کے خلاف حکم کرنے سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے طور سے کامیاب ہو۔
کہ وہ جنت اور رضائے حق ہے۔ معارف و مسائل۔ امن و اطمینان کے 4 ذرائع۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو لوگوں کے قیام و بقا اور امن و اطمینان کا سبب بتلایا ہے۔ اول، کعبہ۔ لفظ کعبہ عربی زبان میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو۔ عرب میں قبیلہ خثعم کا بنایا ہوا ایک اور مکان بھی اسی نام سے موسوم تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ اسی لیے بیت اللہ کو اس کعبے سے ممتاز کرنے کے لیے لفظ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام کا لفظ بڑھایا گیا۔ لفظ قیام اور قوام اس میں مصدر ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام و بقا موقوف ہو۔ اس لیے قیام للناس کے معنی یہ ہوئے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور لفظ ناسن لغت میں عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ قرینہ مقام کی وجہ سے خاص مکہ والے یا اہل عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام دنیا کے انسان بھی، اور ظاہر یہی ہے کہ پورے عالم کے انسان اس میں داخل ہیں۔ البتہ مکہ اور عرب والے خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اس لیے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، بیت اللہ اور جن چیزوں کا ذکر آگے آتا ہے ان کو پورے عالم انسانیت کے لیے قیام و بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جب تک دنیا کا ہر ملک، ہر خطہ اور ہر سمت کے لوگ اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہیں اور بیت اللہ کا حج ہوتا رہے، یعنی جن پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں، اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ رہے گی۔ اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوری دنیا پر عذاب عام آ جائے گا۔ بیت اللہ پورے عالم کا عمود ہے۔ اسی مضمون کو امام تفسیر حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: لو ترکوہ عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنوی طور پر بیت اللہ اس پورے عالم کا عمود ہے۔ جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی، اور اگر کسی وقت بیت اللہ کا یہ احترام ختم ہوا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ رہا یہ معاملہ کہ نظام عالم اور بیت اللہ میں جوڑ اور ربط کیا ہے، تو اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح مقناطیس اور لوہے اور کہربا اور تنکے کے ربط باہمی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، مگر وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مشاہدے میں آتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ اور نظام عالم کے باہمی ربط کی حقیقت کا ادراک بھی انسان کے قبضے میں نہیں، وہ خالق کائنات کے بتلانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ کا پورے عالم کی بقا کے لیے سبب ہونا تو ایک معنوی چیز ہے، ظاہری نظریں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن عرب اور اہل مکہ کے لیے اس کا موجب امن و سلامتی ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے۔ بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب ہے۔ عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکو، چور، قتل و غارت گری کرنے والے کی جرت نہیں ہوتی۔ لیکن جاہلیت عرب میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم تھی اور نہ امن عامہ کے لیے کوئی قانون عام تھا۔ سیاسی نظام محض قبائلی بنیادوں پر قائم تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال، عزت و آبرو سبھی چیزوں پر جب چاہے حملہ کر سکتا تھا، اس لیے کسی قبیلے کے لیے کسی وقت امن و اطمینان کا موقع نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنا دیا۔ جس طرح حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرات کو کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کی حرمت و تعظیم حق تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دی تھی کہ اس کے احترام کے لیے اپنے سارے جذبات و خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔ عرب جاہلیت جو اپنی جنگجوئی اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب المثل تھے، اللہ تعالیٰ نے
بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت و تعظیم ان کے دلوں میں بے بس کرتی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو، اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصے کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے۔ باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا نیچی نظریں کر کے گزر جاتا تھا۔ اسی طرح جو شخص حج و عمرہ کے لیے نکلا ہو یا جانور حرم شریف میں قربانی کے لیے لایا گیا ہو، اس کا بھی اتنا ہی احترام عرب میں عام تھا کہ کوئی برے سے برا شخص بھی اس کو کوئی گزند نہ پہنچاتا تھا، اور اگر وہ جانی دشمن بھی ہے تو ایسی حالت میں جبکہ اس نے حج و عمرہ کی کوئی علامت احرام یا قلادہ باندھا ہوا ہو، اس کو قطعاً کچھ نہ کہتے تھے۔ سن 6 ہجری یعنی جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک خاص جماعت کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر بقصد بیت اللہ روانہ ہوئے اور حدود حرم کے قریب مقام حدیبیہ پر قیام فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکہ بھیجا کہ مکہ کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت کسی جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ ہونی چاہیے۔ قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثہ کے بعد اپنا ایک نمائندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص حرمات بیت اللہ کا خاص لحاظ رکھنے والا ہے، اس لیے اپنے قربانی کے جانور جن پر قربانی کا نشان کیا ہوا ہے اس کے سامنے کر دو۔ اس نے جب یہ ہدایہ قربانی کے جانور دیکھے تو اقرار کیا کہ بے شک ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرم محترم کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے قلوب میں ایسا رکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن و امان قائم رہتا تھا۔ اس احترام کے نتیجے میں صرف حرم شریف کے اندر آنے جانے والے اور وہ لوگ مامون ہو جاتے تھے جو حج و عمرہ کے لیے نکلے ہیں اور حج کی کوئی علامت ان پر موجود ہے۔ اطراف عالم کے لوگوں کو اس سے کوئی نفع امن و اطمینان کا حاصل نہ ہوتا تھا، لیکن عرب میں جس طرح بیت اللہ کے مکان اور اس کے گرد و پیش کے حرم محترم کا احترام عام تھا، اسی طرح حج کے مہینوں کا بھی خاص احترام تھا کہ ان مہینوں کو اشہر حرم کہتے تھے۔ ان کے ساتھ رجب کو بھی بعض نے شامل کر لیا تھا۔ ان مہینوں میں حرم سے باہر بھی قتل و قتال کو تمام عرب حرام سمجھتا اور پرہیز کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے قیام للناس ہونے میں کعبہ کے ساتھ 3 اور چیزوں کو شامل فرمایا ہے۔ اول الشہر الحرام یعنی عزت و عظمت کا مہینہ۔ یہاں چونکہ لفظ شہر مفرد لایا گیا ہے، اس لیے عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس جگہ شہر حرام سے مراد ماہ ذی الحجہ ہے، جس میں حج کے ارکان و اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر مراد اس سے جنس ہے، اس لیے سبھی اشہر حرم عزت کے مہینے اس میں داخل ہیں۔ دوسری چیز ہدی ہے۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے۔ ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں، عام عرب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے، وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لیے ہدی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوئی۔ تیسری چیز قلائد ہے۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے، گلے کے ہار کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے، ان کو بھی قلائد کہتے ہیں۔ اس لیے قلائد بھی قیام امن و سکون کا ایک ذریعہ بن گئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شہر حرام، ہدی اور قلائد سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں۔ ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پورے عالم انسانیت کے لیے عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً ان کے تمام امور دین دنیا دونوں کے لیے قیام و قوام بنا دیا ہے۔
قیام للناس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لیے جائے امن بنایا گیا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لیے وسعت رزق ہے، کہ باوجود اس کے کہ زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اہل مکہ جو کہ بیت اللہ کے خادم اور محافظ کہلاتے تھے، ان کو لوگ اللہ والے سمجھ کر ہمیشہ ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتے تھے۔ قیام للناس سے ان کا یہ خاص اعزاز مراد ہے۔ امام عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، لفظ قیام للناس کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو سب لوگوں کے بقاء و قیام اور معاش و معاد کی صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنایا ہے، اور اہل عرب اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کی برکات ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا بنا دیا ہے، جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ